السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بچوں کی تعلیم، صحت، ان کی ویل بینگ، ان کی سوشل ویلفیئر، ان کی ہر طرح سے پروٹیکشن کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ترقی یافتہ معاشرے بلکہ مسلم معاشرے کی بھی یہی اقدار ہے کہ بچے کی تحفظ، ان کی نشو و نما اور ان کی بہتر تعلیم کو زیادہ سے زیادہ اہمیت ہمیشہ دی جاتی رہی ہے۔ انفیکٹ کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کو بہت امپورٹنس دی ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے، بچوں کے ساتھ جو ہے بہت ہی دھیما اور نرم رویہ اور لہجہ اختیار کیا جائے، بچوں کو بہت ہی شفقت سے، پیار سے پڑھایا جائے۔ ان کی تربیت کے بارے میں اتنی احادیث موجود ہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو بھی کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین سب سے اہم چیز اس کی بہترین تربیت ہے، اس کی اعلیٰ تعلیم جو ہے اس کو، اس کی اعلیٰ تربیت کو بہت ہی زیادہ بچے کی اہمیت دی گئی ہے ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے دین میں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اس کا ریفلیکشن کہیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے میں تمام ہی باتیں، تمام ہی چیزیں، تمام لاز بالکل برعکس ہیں۔ اب آپ اس کی ذمہ داری چاہے گورنمنٹ کو دے دیں، چاہے آپ اس بات کی ذمہ داری جو ہے وہ لیک آف ریسورسز کو دے دیں، چاہے آپ کہیں کہ نہیں جی چونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اس لیے ہم جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ کوئی کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن انڈیویجول بیسس پہ کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا انڈیویجول بیسس پہ ایز اے مسلم ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ کیا خواتین، والدین، ہماری ایز اے فیملی ممبر، ایز اے کمیونٹی بچوں کی طرف کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بچوں کے ساتھ کتنے سانحات روز بروز ہوتے چلے آ رہے ہیں؟ اس وقت اس ویڈیو کا مقصد بالخصوص 1 سال پرانی وہ ویڈیو ہے جو میرے سامنے آئی ہے، دیکھ کر بہت دل دکھ گیا۔ لائک کس طرح سے، کیونکہ وہ جو تمام نوجوان ہے، ایک یوتھ ہے ہماری، وہ ایک لیک آف گائیڈنس، ایک لیک آف لیڈرشپ کا شکار ہے۔ اس کی کوئی تربیت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مواقع نہیں ہے، اگر ہیں بھی لائک ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک دین کا تو راستہ ہے نا، یو کین جسٹ فالو دیٹ، بی اے گڈ مسلم، بی اے گڈ پریکٹسنگ مسلم۔ کس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کریں؟ لائک سیریسلی چھوٹے بچے، ہم کیا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ ہمارے اپنے ساتھ ہوا ہوتا یا ہم خود یا ہماری اولاد اس طرح کے کام میں ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ لائک بہت ہی افسوس، مجھے وہ ویڈیو مجھ سے سنی نہیں گئی لیکن آئی کمپلیٹڈ دیٹ، اور وہ جس طرح سے جو کاپس ہیں انہوں نے اس سے کوشچنس کیے ہیں، جس طرح سے اس نے ایکسیپٹ کیا ہے اور وہ رونے لگ گیا ہے، لائک اس بات سے سیریسلی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دیر شوڈ بی سم رولس۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ ویڈیو ہو گئی، اس کے بعد کیا 1 سال کے بعد بھی ہمارے کوئی بھی لاز ایجنسی، کوئی بھی پالیسی ڈیولپمنٹ کہیں سے بھی کیا بچوں کی پروٹیکشن کے خاطر کتنے کیسز ہوئے ہیں؟ کئی کیسز ہوئے ہیں جو کہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، کئی کیسز ایسے ہیں جو کہ نظر بھی نہیں آتے، جن کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کیا وہ کیسز ہو جانے کے بعد اور اتنے سارے پروٹیسٹ، اتنے سارے ایکشن، اتنی ساری میڈیا کوریج، ان سب کے بعد کیا کوئی اس کے بارے میں پالیسی کوئی لائے، عمل طے ہوا؟ کیا کوئی ایسی ہمیں پالیسی بنانے کی ضرورت پڑی؟ کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا کہ ہمیں اپنے یوتھ کو، یوتھ تو پھر بات کی بات ہے، کیا ہم چھوٹے بچوں کو اپنے پروٹیکٹ کرنے کے بارے میں سوچا؟ کتنی کڈنیپنگ کے کیسز ہوتے ہیں، کتنے اس طرح کے سینز، کتنے اس طرح کے سیناریوز سامنے آتے ہیں جس میں دعا زہرا کا جو معاملہ ہے وہ سیدھا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پیڈیوفیلیا، وہ بالکل سامنے کیس ہے کہ وہ ایک باقاعدہ گینگ ہے۔ کیا اس کو پکڑا گیا؟ کیا قصور کے تمام بچوں کے ساتھ جو فلمنگ ہو رہی تھی اس گینگ کو پکڑا گیا؟ اوکے پکڑا، اس کے بعد کیا اس کی روک تھام کے لیے کچھ کیا گیا؟ آئی ایم سیریسلی شاک ٹو ہیئر کہ جس طرح سے وہ اسٹوڈنٹ نے سب کنفیس کیا ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ شرمناک بات یہ تھی کہ جب اس کاپ نے پوچھا کہ اگر آپ کے کنٹری میں اس طرح کا کچھ کیس ہوا ہوتا تو اس میں کیا سزا ہوتی، اینڈ ہی واز لائک
ہی واز اسپیچلیس. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیسے کیا سزا ہوئی ہوتی اس کی. ہمارے یہاں ہمارے کنٹری میں ہمارے کوئی رول نہیں ہے ریگارڈنگ چائلڈ ابیوز. ریگارڈنگ چائلڈ ابیوز کی بھی کئی فارمز ہیں, مینٹل ابیوز, فزیکل ابیوز, لیکن اس وقت اسپیسیفکلی سیکشل ابیوز کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے کرنے والے حرکتیں کر کے, اور مطلب دے جسٹ گو اوے. وہ دن دہاڑے کھلے سب کے سامنے گھوم رہے ہیں. کوئی اس کے پیچھے روک دام, کوئی ایٹ لیسٹ پالیسی تو ہو, کوئی پالیسی تو ڈیولپ ہوئی ہو. آئی ایم ہیئر, میں آپ کو پالیسی بنا کے دینے کے لیے ریڈی ہوں. آئی ہیو آلریڈی ڈن دس. ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے اوپر ہم جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, دس از اے ویری سمپل ڈاکیومنٹ. سیف گارڈنگ, صرف اس میں آپ کو اس کو صرف آفیشیل کرنے کی دیر ہے, کیونکہ ٹھیک ہے دس از آور پالیسی فار دا سیف گارڈنگ آف چلڈرن. ہمارے یہاں پہ انٹرنیشنلی بھی اگر ہم جب CRC کو فالو کرتے ہیں, کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ, کیا ہم چائلڈ رائٹس کی اتنی چھوٹی سی, مطلب اس میں کوئی آپ کو بجٹ ایکسپینسز نہیں ہے. یو جسٹ ہیو ٹو سائن اے لیٹر. یو جسٹ نیڈ ٹو سائن اے لیٹر کہ آپ کو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی, I'm so sorry, it keeps coming to my mind, آپ کو صرف سیف گارڈنگ کی ایک پالیسی کو اوکے کرنا ہے کہ ہماری یہ انٹالرنس ہے ریگارڈنگ دا سیکشل ابیوز آف دا چائلڈ. وی ڈو ناٹ ٹالریٹ, وی کین ناٹ ایکسیپٹ, وی کین ناٹ ٹالریٹ چائلڈ ابیوز, وی کین ناٹ ٹالریٹ سیکشل ابیوز آف دا چائلڈ. اس بات گو ہیڈ دینا ہے کہ بھائی ہم اس بات کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی یہ سزا ہے. اب اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹیچر اسکول میں, جس طرح سے ہماری جو ہے کارپورل پنشمنٹ کا جو رول پاس ہوا ہے, کارپورل پنشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, ایٹ لیسٹ انفارمیشن تو ہو, اویئرنیس تو ہو. جس طرح سے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کا کریکلم ہے, اس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا, ایٹ لیسٹ ہمارے پاس پالیسی تو ہو کہ ہم کسی سے کہہ سکیں کہ یس وی آر انٹالرنٹ آف دس. ہم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے. لائک اگر میں سندھ کی بات کرتی ہوں یا میں KPK کی, اس کو تو باقاعدہ مولویوں نے فتویٰ دے کر, جسٹ ریسنٹلی آئی ہیو ہرڈ دس, ایک ویڈیو اس طرح کی میں نے اسکرول کری کہ مولویوں نے اس بات کو اوکے کیا ہے. اس کا آئی ووڈ شیئر دا لنک آف دیٹ ویڈیو. مطلب مجھے تو وہ بوگس لگا کہ اٹ مائٹ بی اے وائس ریکارڈنگ اور سم تھنگ, بٹ اینی ویز اٹ از سو شاکنگ. سیف گارڈنگ کی پالیسی آئی کین رائٹ اے ڈاکیومنٹ فار دیٹ, کیونکہ میری ابھی جو ریسنٹ ریسرچ ہے اس میں بھی مجھے جو گیپس نظر آئے, اٹ از بیکاز آف دس. کیونکہ ECE کا جو اسٹرکچر ہے اس کے فاؤنڈیشنل پلرز میں ہے کیئر, سپورٹیو انوائرمنٹ, نرچرنگ ایڈلٹ, نرچرنگ انوائرمنٹ. کہاں ہے ہمارے پاس نرچرنگ انوائرمنٹ؟ اوکے, ہم فزیکل انوائرمنٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم ایٹ لیسٹ ایک پالیسی تو ہم کر سکتے ہیں نا, اس کو آفیشیل گیزٹڈ سگنیچر کے میں, کہ ٹھیک ہے ہم اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور یہ اس کی پنشمنٹ ہے, اور یہ اس کی سزا ہے, تاکہ لوگ کم از کم ڈرے تو صحیح. I would rather say کہ شروع سے ہی, بچپن سے ہی اس طرح کی تربیت کی جائے بچوں کی کہ وہ انہیں اپنی صحیح غلط, رائٹ رانگ کا پتہ ہو. انہیں اس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے, پروٹیکٹڈ رکھا جائے اپنے گرد و نواح کے ایریا کے بارے میں. گرد و نواح کے ہمارا جو ماحول ہے اس سے ہم اتنا اچھی طرح واقف ہوں کہ ہمیں پتہ ہو ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے, کس قسم کے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے, کس قسم کی جو ہے وہ ویڈیوز اسکرول کر رہا ہے, اس کے مائنڈ میں کیا چیز اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے. یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ کنیکشن اور بانڈنگ مضبوط رکھیں. چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں, ہماری لاپرواہی اس بات کو انیشیٹ کرتی ہے, ہماری لاپرواہی اس بات کو جو ہے ایک ایسا حوصلہ افزا موقع فراہم کرتی ہے بچوں کو, خاص طور پہ لڑکوں کو اور لڑکیوں کو بھی, کہ وہ کسی بھی طرف بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو پراپر گائیڈنس گھر سے ہی, جب ان کو سزا کا ماحول ہوگا اور وہ جب انہیں اندازہ ہوگا, اچھا سزا سے اس وقت بالکل ڈنڈے والی مار والی بات نہیں ہو رہی, بلکہ آپ اپنے بچوں سے بات چیت کریں, ان کے مسئلے مسائل سنیں, سلجھائیں, انہیں بہتر پازیٹیو جو ہے وہ رائے دیجیے, انہیں بہتر پازیٹیو حل بتائیے, سولوشنز بتائیے مسائل کا,
کیونکہ اس وقت جو ماحول ہمارے ارد گرد کریٹ ہوا ہے نا وہ ٹوٹل ڈپریسنگ ہے، چاہے ملک میں ہو یا بیرون ملک، ہر جگہ ہی ڈپریسو ماحول ہے. آپ کے آپ کی جو سوچ ہے وہ صرف جمع خرچ پہ ہی جو ہے وہ منحصر ہو کے رہ گئی ہے. چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں، پیرنٹس کو جب وہ اتنا زیادہ فرسٹریٹڈ اور اتنا زیادہ جب وہ پریشانی کا شکار دیکھتے ہیں تو یہ چیز ڈیفینیٹلی بالکل نیچرلی ان میں پینیٹریٹ ہوتی چلی جاتی ہے. وہ سمپل پرابلمس کا خود سولوشن ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ہماری تمام پرابلمس، ہماری تمام پریشانیوں کا شکار اللہ تعالیٰ نے صبر سے جو ہے وہ رکھا ہے، صبر میں چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ ہمیں صبر سے کام لیتے ہوئے سوچ سمجھ کر ان مسائل کا حل سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ پرابلمس، پریشانیاں جو بھی کچھ آتی ہیں اس کا سلوشن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے. ہماری کوئی بھی ایسی مجال نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو سولو کر سکیں، لیکن جو ہماری دسترس میں ہے، جو ہماری ایک بیسک ہے، جو ہماری ایک بنیاد ہے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو کر سکتے ہیں، ہم غلطی کو غلط تو کہہ سکتے ہیں، ہم برائی کو برا تو کہہ سکتے ہیں، ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو چیز ہمارے ویلیوز سے، ہمارے بلیف کے اکارڈنگلی نہیں ہے، ہم ان کو ریکٹیفائی کریں، ان پرابلمس کو فلٹر آؤٹ کریں، ان چیزوں کو بالکل جیسے کہتے ہیں کٹنگ دا نپ فرام دا بڈ. کیوں نہیں کرتے ہم شروع سے ہی اس طرح کا کام؟ کیوں ہم بچوں کی تربیت اور اس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے؟ کیوں ہم صرف مٹیریلسٹک دنیا میں اور اپنے ارد گرد کا ماحول کو مٹیریلسٹک بناتے چلے جا رہے ہیں؟ بچوں کو پازیٹیو سولوشنز، پازیٹیو ہم بتانے کے بجائے ہم انہیں اپنی محرومیوں کا جو ہے وہ انہیں پوری داستانیں بتاتے ہیں کہ اوکے جی تمہارے جو ہے وہ اس وجہ سے یہ خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو یہ نہیں ہو رہا، تو ملک میں یوں ہو رہا ہے. They don't need to listen it. They have to be, you parent have to be the solution provider. Parent have to be, the proper guidance کہ انہیں ایسا فیل ہی نہ ہو کہ بھائی یہ پرابلم ہے اور اس کا مطلب ان کو کوئی لیڈرشپ کیسے ملے گی. ہم اپنے جو فیملی یونٹ ہوتا ہے اس کا ہم خود لیڈر ہوتے ہیں. جب ہم خود ایز اے لیڈر اپنی رسپانسبلٹیز نہیں ادا کر پاتے ہیں تو پھر بیرون ملک بچے نکل جاتے ہیں اور بیرون ملک جا کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو یوتھ کو خاص طور پہ یوتھ کو خاص طور پہ جو ہے وہ ان کا جو سیلف ریگولیٹری سسٹم ہے تھنکنگ کا، ان کی ایموشنز کا، ان کی انرجیز کا جو وینٹ ہے اس کو کسی طرح سے چینلائز کرنا پڑے گا، کچھ ایکٹیویٹیز کے تھرو چینلائز کرنا پڑے گا، انہیں اس طرح کی تربیت دینی پڑے گی. آپ کو یہ دیکھو نماز 5 ٹائم کا بہترین ورک آؤٹ ہے، بہترین چینلائز اپنے آپ کو انرجیز کو ریگولرائز کرنے کا ورک آؤٹ ایک طرح سے. ہم کیوں ایز اے مدر، ایز اے پیرنٹ ہم بچوں کے اوپر انہیں پیار سے ان تربیت کے اکارڈنگلی نہیں ہم انہیں پال رہے؟ جب ہم ہی انہیں جیسے جب کہتے ہیں نا کلاس میں ہم خود ان کی تربیت کرتے ہیں تو وہ بچے اسمبلی میں بریک میں اگر ایجوکیشن سے اس کو ریلیٹ کروں تو کلاس میں جو ایز اے ٹیچر ایک لیڈر ہوتی ہے وہ بچوں کو اس طرح سے گائیڈ کرتی ہے کہ اس ٹیچر کی کلاس باقاعدہ نمایاں نظر آتی ہے. تو ایز اے مدر جب بچوں کو اس طرح کے مینرز، اس طرح کی تربیت پرووائڈ کی جاتی ہے تو فیملی میں یا کمیونٹی میں، محلے میں وہ بچے بالکل منفرد نظر آتے ہیں. تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے ایز این انڈیویجول کہہ لیں، ایز اے پیرنٹ کہہ لیں، ایز اے ٹیچر کہہ لیں، کہ وہ چیزیں باہر جا کے ہماری بدنامی کا ایز اے نیشن جو ہے وہ سبب بن رہی ہے. ایز اے نیشن ہم ریسورسز میں تو فیل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ تو کم از کم ہماری ویلیوز ہم ان کو تو نہ چھوڑیں. اگر ابھی سے ہم ایز این انڈیویجول ہم ان ساری چیزوں کو فوکس کریں گے، ہمارا جو کریکلم ہے وہ چلو اس بات کو کمپلیٹ نہ کر رہا، ہماری اپنی بلیف اور ویلیو سسٹم کہاں ہے جو ہم بچوں کے اندر وہ چیزیں انکلکیٹ نہیں کر رہے، وہ مینرز انکلکیٹ نہیں کر رہے، ہم کہاں لوز کر رہے ہیں. ہمیں لازمی طور پہ اپنے بچوں کو پیار سے، محبت سے سمجھا کر، سکھا کر اس بات کو سمجھانا چاہیے کہ میرا بچہ سب سے بڑا ٹین ایجر جو ہے اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھار مجھے بہت فرسٹریٹنگ لگتا ہے جب وہ نہیں سنتا، لیکن ضد کرنے سے تو نہیں ہوگا یار. آپ کو
کچھ ماننی پڑتی ہے، کچھ منوانی پڑتی ہے، لیکن کم از کم ایک میسج، ایک آپ کی جو تربیت ہے وہ کنوے کرنا لازمی ہے ڈیلی کی بیسس پہ.